أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today we are going to discuss our today's topic, which is about the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ہم آج ڈسکشن کرنے چلے ہیں، اور اسی ٹاپک کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے. تو دوسرے الفاظ میں انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں دی لائف آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اردو میں آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج کی ہمارے ڈسکشن کا موضوع ہے. اس میں سب سے پہلے ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں دی لائف آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ، ان کی پیدائش. صحیح. تو جو زیادہ راجح قول ہے، جو زیادہ مشہور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. اس بات پہ تو تقریباً جو ہے وہ تمام جو ایکسپرٹس ہیں وہ متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. لیکن ربیع الاول کے مہینے میں جو ہے وہ کون سی جو ہے وہ تاریخ تھی، اس حوالے سے مختلف سیرت نگار مختلف تواریخ بتاتے ہیں، مختلف ڈیٹس جو ہے وہ انفارمیشن میں آتی ہیں. لیکن اس میں 8 ربیع الاول ہے، اس میں 12 ربیع الاول ہے، اس میں 9 ربیع الاول اور دیگر جو ہے وہ تاریخیں بتائی جاتی ہیں. تو آپ کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، جو عرب حجاز مقدس کا ایک شہر ہے، جو آج کل سعودی عرب کے نام سے ملک جانا جاتا ہے. اس ٹائم پہ جو ہے وہ عرب جزیرہ نما عرب جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، اس زمانے میں یہ ایک رواج تھا کہ عرب کے جو معزز گھرانے ہوتے تھے، شریف گھرانے ہوتے تھے، وہ اپنے بچوں کو شہر کے بچے جو ہے وہ مختلف دیہات کی خواتین جو ہے وہ لے کر چلی آتی تھیں. ان کی مدت رضاعت جو ہے وہ جو ہے وہ دیہاتوں میں ہوتی تھی، اور یہ جو ان کی رضاعی والدہ ہوتی تھی جو ان کو جو ہے وہ دودھ پلاتی تھیں، ان کو جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ ان کا نام ہے. لیکن اس سے بھی پہلے جو ان کی پہلی رضاعی والدہ تھیں، یعنی فوسٹر مدر تھیں، وہ جو ہے وہ صوبیہ تھیں، جو ابو لہب کی باندی تھیں. تو اس کے بعد جو ہے یہ بعد میں باضابطہ طور پر حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ ان کو اپنے پاس اپنے گاؤں لے گئیں، اپنے علاقے لے گئیں، پرفضا مقام پہ لے گئیں، اور وہاں جو ہے ان کی ابتدائی جو کچھ سال تھے وہ گزرے. اب چائلڈ کا زمانہ آیا، تو بچپن آپ کہہ سکتے ہیں. تو بچپن میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے بہت ہی زیادہ چہیتے تھے. یعنی اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا کچھ مہینے پہلے ہی. اور ان کی جب پیدائش ہوئی تو وہ یتیم تھے، ان کے والد محترم یعنی عبداللہ موجود نہیں تھے، اور ان کے دادا محترم نے جو ہے وہ ان کی ابتدائی طور پر سرپرستی کی، اور ان کا عقیقہ جو 7ویں دن کیا گیا وہ جو ہے وہ ان کے دادا محترم نے کیا. اور والدہ اور دادا کی سرکردگی میں جو ہے وہ ان کا بچپن آگے بڑھا. اسی اثناء میں 6 سال کی عمر ہوئی تو ان کی والدہ محترمہ جو کہ بی بی آمنہ کہلاتی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ جو یثرب اس ٹائم پہ کہلاتا تھا وہاں تشریف لے گئیں. وہاں پہنچی تو وہاں سے ابوا کے مقام تک پہنچی تو وہاں پر جو ہے وہ بیمار ہوئیں، اور ان کا پھر وہیں پر انتقال ہوا. پھر ان کی ایک ملازمہ کہہ لیں، باندی کہہ لیں، ام ایمن جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ہے وہ مکہ مکرمہ تشریف لائیں اور ان کے دادا کے حوالے کیا. لیکن یہیں پر مصائب اور مشکلات جو ہے وہ اختتام تک نہیں پہنچیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ فردر کرائسس کا شکار ہوئی کہ ان کے محبوب دادا جو ان کو بہت ہی زیادہ عزیز رکھتے تھے، ان کو بہت اچھے انداز میں پرورش کر رہے تھے، ان کا بھی انتقال جو ہے وہ ہو چکا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف اور صرف 8 سال تھی. اس کے بعد
ان کے ایک چچا، بہت سارے چچا تھے، ان میں سے ایک چچا ابو طالب جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے والد محترم ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے ہیں، انکل لگتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش شروع کی اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا. چونکہ حضرت ابو طالب عبد المطلب جو ان کے دادا تھے، وہ جو ہے ان کے ذمے یہ کام لگا کے گئے تھے. یہاں تک آ کے جو ہے وہ فرسٹ ٹرپ ٹو سیریا ایٹ دی ایج آف 12 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا، سیریا جو شام کا علاقہ کہلاتا ہے، اس ٹائم پہ بڑا ہی ڈیولپڈ ایریا تھا، بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں ترقی تھی، بڑے بڑے تجارتی جو ہے سلسلے وہاں پر آتے تھے، قافلے آتے تھے، اپنے اپنے علاقے کا سامان لے کر آتے تھے اور دوسرے علاقے کے لوگوں سے خرید و فروخت کر کے، تجارت کر کے، انٹرنیشنل ٹریڈ آپ کہہ لیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کہہ لیں اس وقت کا، وہ جو ہے وہ اس جگہ پہ ہوتا تھا. تو پہلا جو انٹرنیشنل ٹریڈ ایکسپیرینس ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ایٹ دی ایج آف 12 یعنی 12 سال کی عمر میں ہوا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں ایک ایکسپورٹر کی حیثیت سے جو ہے وہ ورکنگ کر رہے تھے. پھر جب اس علاقے میں وہ جانے لگے، اس علاقے میں یعنی تجارت کے لیے شام کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں جو ہے وہ ایک بحیرہ نام کا راہب ملا. صحیح، یعنی پادری آپ کہہ لیں، صحیح، فادر جسے کہا جاتا ہے کرسچینٹی میں. تو یہ جو ہے بحیرہ نام کے جو یہ پادری تھے، انہوں نے جو ہے وہ کچھ علامات دیکھیں جس کے نتیجے میں وہ پہچان گئے کہ یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ہو کے کافی یعنی ایک عظمت والا فرد بنے گا، ایک نبی بنے گا. تو انہوں نے پوچھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب جو اوپر نام آیا ہے، ابو طالب حضرت علی کے والد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے ساتھ جا رہے تھے. تو ان بحیرہ راہب نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں. کیونکہ ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. انہوں نے کہا نہیں، اس کا اگر جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ وہی شخص ہے تو اس کا جو ہے اس کے یہ تو یتیم ہے، اس کے والد نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے کہا ہاں یہ میرا بھتیجا ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر اس بحیرہ راہب نے کچھ سوالات پوچھے فردر کہ فردر تفصیلات کیا ہیں، اور کچھ چیزیں، کچھ علامات، کچھ نشانیاں اس نے تلاش کی جو آپ بڑی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں سیرت کی. اور سیرت کے حوالے سے کچھ بکس میں آپ کے فولڈر میں اپلوڈ بھی کر دوں گا. وہ اگرچہ ابھی ایگزام کے حد تک جو ہے وہ آپ کے لیے پڑھنا شاید اتنا فیزیبل نہ ہو، لیکن بعد میں جو ہے وہ ایگزام کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ ایکسیس آپ کا ختم ہو بھی جائے بلیک بورڈ کا، تب بھی جو ہے وہ آپ اس کو پڑھ سکیں. یا میں ویسے بتا دیتا ہوں، آپ سمپل انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، دونوں زبانوں میں سیرت النبی پہ کافی اچھا مواد آپ کو مل جائے گا. اس میں سے جو ہے وہ الرحیق المختوم کے نام سے ایک کتاب ہے، وہ جو ہے عبد الرحمن مبارک پوری، صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھی ہے، اور اس کا جو ہے اردو ورژن تو موجود ہے، انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ کتاب، میرا خیال ہے بھی شاید مل جائے گا. اسی طرح اردو میں ایک کتاب ہے محسن انسانیت بائی صدیق مرحوم نے یہ کتاب لکھی ہے سیرت النبی پہ، تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل کی ہے. بھی پڑھ کر جو ایک ادب کی چاشنی کے ساتھ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اچھے انداز میں سمجھنے کا موقع مل سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ فردر سیرت نبی پہ کافی کام ہوا ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تو یہاں مختصراً ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. تو راہب نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا کہ یہ جو ہے وہ بڑا بنے، اس کو تم جو ہے وہ یہودیوں سے جو ہے وہ رکھنا، اگر دیکھیں گے تو وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو اس واقعے کے بعد ہے ابو طالب جو سفر شام کے لے کے گئے تھے، وہ جلدی سے اپنا کام نمٹا کے واپس کھانا ہے. اس کا حرب فجار، یہ جو ہے یہ ایک جنگ عربوں کے درمیان، آپ کی آواز اور بہت اس خراب آ جنگ، رہی ہے. اچھا خراب آ رہی، چلیں. حرب الفجار نام کی جو ہے وہ ایک
جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حصہ لیا، اور اس جنگ میں جو ہے وہ آپ کی ایج اس وقت جو ہے وہ 15 سال کی تھی، 15 ایئرس آپ کی ایج تھی۔ نہیں، انٹرنیٹ کا تو میرا خیال ہے ایشو نہیں ہے، انشاءاللہ بہتر آواز آئے گی۔ میں فردر میں نے قریب کر کے بات کر رہا ہوں، تو امید ہے انشاءاللہ اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے فردر 20 سال کی ایج میں آپ نے ایک معاہدے کے اندر شرکت کی، اوتھ آف فضول کے نام سے، ایٹ دی ایج آف 20 ایئرس۔ تو یہ حلف الفضول کے نام سے یہ معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کو جو ہے یہ نام اس لیے دیا گیا تھا کہ اس معاہدے کے جو سرکردہ رہنما تھے، جو اس معاہدے کو لیڈ کر رہے تھے، ان کے ناموں کے اندر فضل جو ہے وہ شامل تھا۔ تو فضل کی جمع جو ہے یہ کیا ہے، یہ اردو والا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ اس معاہدے کے اندر شامل افراد کے اکثر جو لوگ تھے ان کے ناموں کی وجہ سے یہ نام پڑا۔ تو ایٹ دی ایج آف 20 ایئرس، 20 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ معاہدے کے اندر شرکت کی۔ فردر جو ہے وہ ٹریڈنگ ود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معاش اپنا جو پیشہ بنایا، اپنا جو پروفیشن بنایا، وہ ٹریڈنگ یا تجارت کو بنایا۔ تو تجارت کے حوالے سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مکے کی ایک مالدار خاتون تھیں، بیوہ خاتون تھی، ان کے پہلے خاوند فوت ہو چکے تھے، تو ان کا جو سامان تجارت ہے وہ شام کے سفر پر لے کر گئے، اور اس میں ایک معاہدہ کیا جو مزاربہ کی بیس پر معاہدہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ ٹرپ ٹو سیریا، یعنی شام کا دوسرا سفر، شام کے علاقے کا دوسرا سفر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ اور اس سفر کے دوران جو ہے وہ اس دوسرے سفر کے دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، ایک ان کے امپلائی آپ کہہ لیں، وہ میسرہ نام کے ایک صاحب تھے، وہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے آ کے جو ہے وہ حضرت خدیجہ کو ان پورے سفر کے احوال بتائے، اور بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ سارے معاملات کیے، اور کس طرح جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو آپ نے خرید و فروخت کے معاملات کیے۔ تو اس سارے اخلاق اور ساری چیزوں سے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی زیادہ متاثر ہوئیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ شادی کا پیغام بھیج دیا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ قبول کر لیا۔ تو ایٹ دی ٹائم آف میرج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج تھی وہ 25 ایئرس تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایج جو ہے 40 ایئرس تھی، 40 سال کی ایج تھی۔ تو سب سے پہلی جو شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وہ 25 سال کی عمر میں ہوئی، اور اس وقت جو ان کی وائف بنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 40 سال کی تھیں، یعنی 15 ایئرز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ایج کی تھیں، اور تقریباً 25 سال یہ شادی چلی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال جب ہوا تو ان کی ایج 65 ایئرز تھی، صحیح 65 سال خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 50 سال ہو چکی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ اور یہ 50واں سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 50واں سال تھا، نبوت کا 10واں سال تھا، یہ عام الحزن یعنی ایئر آف گریو کہلاتا ہے، غم کا سال کہلاتا ہے، کیونکہ اسی سال میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، اور اسی سال میں جو ہے وہ آپ کے پیارے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، تو اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ تو چلڈرن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معتبر روایات سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد اولادیں ہوئیں، ان میں جو ہے وہ 4 بیٹیاں ان کی جو ہے وہ مشہور و معروف ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ 4 بیٹیوں کے علاوہ 2 بیٹے
یا کچھ بیٹوں کے نام بھی جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں، ان میں جو ہے وہ عبداللہ کا نام ملتا ہے، اسی طرح قاسم کا نام ملتا ہے. تو یہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی. لیکن قرآن مجید کی آیت سورۃ الاحزاب، اس میں ہمیں ملتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ویسے بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بیٹے پیدا تو ہوئے، لیکن وہ بلوغت کی عمر تک، بڑی ایج تک نہیں پہنچ پائے، بچپن میں ہی ان کے انتقال ہو گئے. صحیح، بچپن میں ہی ان کے انتقال ہو گئے. تو یہ جو ہے یہ آپ کی اولاد تھی. اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں تفصیلات جو ملتی ہیں اس کی کچھ اس طرح ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 ایئرس کے تھے، یعنی 35 سال کے تھے، تو اس وقت بیت اللہ کی تعمیر و ترقی کا ایک معاملہ پیش آیا. کچھ اس طرح تھا کہ بارش کے نتیجے میں بیت اللہ کا جو ہے کچھ حصہ منہدم ہو گیا، بیت اللہ کا کچھ حصہ وہ گر گیا. تو اب اس کو جو ہے قریش نے، جو اس جگہ کے لوگ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوورال بڑا والا قبیلہ، بڑی برادری آپ کہہ لیں، اس کے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ری بلڈ کریں، اس کو دوبارہ تعمیر کریں، اس کو رینوویٹ کریں، اس کو ریسٹور کریں. تو اس وقت جو ہے وہ جب یہ کام شروع کیا گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ اس وقت وہ لوگ بھی مانتے تھے کہ یہ بڑا ایک معتبر گھر ہے، تو اس کی تعمیر میں انہوں نے کہا کہ ہم صرف حلال کا پیسہ لگائیں گے، جائز پیسہ لگائیں گے، اس میں کوئی ایسی آمدنی جو ناجائز ہو وہ شامل نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے جب اس کی تعمیر شروع ہوئی تو تعمیر شروع ہونے کے بعد اس کا ایک حصہ ہے، جو عمرے وغیرہ کے لیے گئے ہیں یا حج کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حجرہ اسود کے نام سے ایک جگہ ہے، اس کے ایک کارنر پہ ایک پتھر لگا ہوا ہے، ایک سٹون لگا ہوا ہے، جو کافی معتبر سمجھا جاتا ہے، اور روایات کے مطابق جو ہے وہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. تو حجرہ اسود کی تنصیب کا، اس کو جو ہے فکس کرنے کا معاملہ پیش آیا. تو اب ہر قبیلہ، ہر جو گروہ تھا، ہر جو برادری تھی، ہر ٹرائب تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ہاتھ یہ جو یہ اعزاز ہے یہ ہمارے ہاتھ ہو، اور ہمیں جو ہے وہ اس بات کا اعزاز حاصل ہو کہ ہم جو ہے وہ اس پتھر کو نصب کریں، اس پتھر کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ نصب کریں. تو اس بات پہ ممکن تھا کہ وہاں خون خرابہ شروع ہو جاتا، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست سے، آپ کی ذہانت سے، آپ کے ڈیسیژن میکنگ پاور سے یہ مسئلہ ریزالو ہو گیا. کس طرح، اس کو ہم دیکھتے ہیں. ہوا کچھ اس طرح کہ جب لڑائی جھگڑا بہت زیادہ بڑھا تو اس وقت جو ہے وہ ایک کسی نے مشورہ دیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ابھی چلے جاتے ہیں، کل صبح سویرے جو شخص مکہ میں داخل، کعبہ میں داخل ہوگا، وہ جو ہے جو ڈیسیژن لے گا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے سب مل کے. تو اگلے دن جو ہے وہ دیکھا تو سب سے پہلے جو داخل ہو رہے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے. تو سب جو ہے وہ اس بات کو دیکھ کر مطمئن ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب کا ایک اعتماد تھا، آپ کے کریکٹر پہ، آپ کے جو ہے وہ ذہانت پہ، آپ کی فطانت پہ سب مطمئن ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہمیں آپ کا فیصلہ قبول ہوگا. تو اگلے دن جب اس طرح معاملہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات لائی گئی کہ اس طرح یہ جھگڑا ہو رہا ہے، ڈسپیوٹ ہو رہا ہے، یہ تنازع کھڑا ہوا ہے، اب اس کو جو ہے وہ ریزالو کرنا ہے، معاملے کو حل کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اور اس چادر کے آنے کے بعد اس کے اوپر وہ پتھر رکھوا دیا. اس پتھر کو رکھوانے کے بعد ہر قبیلے کے ریپرزنٹیٹیو سے کہا کہ ہر قبیلہ اپنا اپنا ایک نمائندہ، ایک ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ فراہم کریں، اور ہر قبیلے کے ریپرزنٹیٹیو کو کہا کہ آپ چادر کا کوئی نہ کوئی کنارہ پکڑ لیں. تمام قبائل کے لوگوں نے ایک ایک بندے، ہر قبیلے کی طرف سے ایک ایک بندے نے جو ہے وہ چادر کا کنارہ پکڑا، اور اس کو پتھر کو لے کر اس جگہ پر آ گئے جہاں پر اس کو فکس کرنا تھا، تنصیب کرنی تھی. اس جگہ پہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اس جو پتھر تھا اس کو نصب کر دیا. تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ معاملہ اختتام پذیر ہوا.
اور خوش اسلوبی سے معاملہ ختم ہو گیا، جو کہ کسی بڑے لڑائی جھگڑے کا باعث بن سکتا تھا۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا یہ 35 کی ایج میں پیش آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر و بیشتر جیسے جیسے عمر آپ کی بڑھ رہی تھی تو آپ جو ہے غور و فکر میں مبتلا ہونے لگے، آپ سوچ و بچار میں مبتلا ہونے لگے کہ کون ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، اور ایسی ذات، اور یہ سارے حوالوں سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غور و فکر کرنے لگے۔ اس کے لیے آپ گوشے تنہائی میں غار ہرا نام کا جو ہے ایک غار تھا جس کو آپ ہرا کیو کہہ سکتے ہیں، اس غار ہرا میں جو ہے وہ آپ تشریف لے جانے لگے، اور وہاں جا کے جو ہے وہ آپ عبادت کرنے لگے، غور و فکر کرنے لگے، سوچ وچار کرنے لگے۔ تو 40 سال کی عمر میں ایٹ دی ایج آف 40 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ فرشتے کا نزول ہوا، وحی کا نزول ہوا، اور اس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ فرشتے نے آ کر کہا، جو کہ جبریل امین علیہ السلام تھے، جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اقرا، اقرا مطلب پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں I cannot read or I cannot recite۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے نے دوبارہ کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم جواب دیا۔ پھر اس نے جو ہے وہ آپ کو بھینچا اور اپنے سینے سے لگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس نے کہا کہ اب پڑھیے۔ آپ نے کہا کیا پڑھوں؟ تو اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات جو سب سے پہلے نازل ہوئیں، یہ 5 آیات جو ہے وہ اقرا کے ورڈ سے شروع ہوتی ہیں، پڑھنے کے حوالے سے۔ تو اس کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں لکھنے پڑھنے کے حوالے سے ایک کتنی امپورٹنس ہے، کہ وہی کی جو ابتدا بھی ہو رہی ہے وہ بھی پڑھنے کے حوالے سے ہو رہی ہے، وہ بھی اسٹڈی کے حوالے سے ہو رہی ہے، وہ بھی جو ہے وہ نالج کے حوالے سے، علم کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ کتنی زیادہ امپورٹنس ہے علم کی، صحیح؟ تو اقرا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، بسمی رب کے نام، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا من علق، خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے۔ الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صحیح ہے، جس نے علم دیا قلم کے ذریعے، اور اس چیز کا علم دیا جو کہ انسان نہیں جانتا تھا۔ تو یہ شروع کی آیات، ابتدائی آیات جو ہے یہ نازل ہوئی پہلی وحی کے طور پر، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ فرسٹ ریولیشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ اپنے گھر پر تشریف لائے، پہلی دفعہ زندگی کا ایک بڑا معاملہ تھا، پہلی دفعہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرا گئے، آپ تشریف لے کر آئے اپنے گھر پر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، یعنی مجھے کوئی چادر وغیرہ دے دو، مجھے جو ہے وہ سردی لگ رہی ہے۔ تو ایک خوف کی کیفیت جو ہے وہ آپ پر طاری ہو گئی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ جو ہے وہ غریبوں کے کام آتے ہیں، بیواؤں مسکینوں کے کام آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور پھر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایک چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے کر چلی گئیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ عیسائیت کے ایک بڑے عالم دین تھے، ایک راہب آپ کہہ لیں، پادری کہہ لیں، اس ٹائم کے جو ہے فادر آپ کہہ لیں جو کرسچینٹی کے اندر ہوتے ہیں۔ تو وہ اس وقت جو عیسائیت ایک بڑا مذہب تھا، ایک سچا مذہب تھا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت خدیجہ ان کے پاس چلی گئیں۔ انہوں نے جو ہے وہ فردر تفصیلات پوچھیں کہ کس طرح کا فرشتہ تھا، کیا تھا۔ تو جب ساری تفصیلات انہوں نے بتائیں تو انہوں نے کہا، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آتا تھے، یعنی جبریل علیہ السلام، اور جو ہے وہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، آپ پر ظلم و ستم کرے گی، آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ ہوا تو میں پھر آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ وہ خود بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن وہ بعد میں
نہیں کر پائے، وہ بعد میں جو ہے وہ زندہ نہیں رہ پائے. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس طرح زندگی کی ابتدا ہوئی اور معاملات آگے بڑھے اور نبوت کی ابتدا ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے فرسٹ 3 ایئرز آف نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شروع کے یعنی نبوت کے بعد کے پہلے 3 سال آپ نے خاموشی سے جو ہے وہ سیکریٹلی اس کو جو ہے وہ نبوت ملنے کے بعد اپنی پریچنگ، اپنی جو دعوت کا کام ہے وہ ایک چپ چھپ کے کہہ لیں یا اپنے دوستوں وغیرہ میں ہی کیا، اوپنلی نہیں کیا. لیکن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، صحیح، نبوت کے 4تھے سال جو ہے وہ آپ کو حکم دیا گیا 3 سال کمپلیشن پہ کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر. یہ جو ہے سورۃ المدثر 29ویں پارے کی 4th لاسٹ سورت ہے، اور اس میں جو ہے حکم دیا گیا کہ اب جو ہے وہ اوپنلی جو ہے وہ آپ کو پریچنگ کرنی ہے، دعوت دینی ہے، اس دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. تو جب یہ اوپنلی آپ نے پریچنگ کی، دعوت دی، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز پیش آئیں، مشکلات پیش آئیں، اور وہ مشکلات جو ہے وہ درپیش ہوئیں. اور اس وقت جو ہے وہ ایک رول تھا، ایک طریقہ کار تھا کہ کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی تھی تو لوگ جو ہے وہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں کو بلاتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ اس وقت کا میتھڈ یوز کیا، پہاڑ پہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بلایا، اور اس وقت کا جو بھی کمیونیکیشن سسٹم تھا اس کو یوٹیلائز کیا اور اس طریقے کو استعمال کیا، اور لوگوں کو کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے یہ جو ہے کوئی لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے ہی والا ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے جواب دیا کہ ہاں ہاں بالکل، آپ تو صادق ہیں، امین ہیں، یعنی سچے ہیں اور امانت دار ہیں، ہم بالکل آپ کی بات پہ یقین کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایک قیامت کے دن سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی بات کی، اور اس میں جو ہے قیامت کے دن کی جو ہے وہ بات کی. تو اس وقت جو ان کے ایک اور چچا تھے ابو لہب، صحیح، انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے ہمیں اسی کام کے لیے جمع کیا تھا؟ یعنی انہوں نے اس بات کو برا مانا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اسی کے جواب میں سورۃ اللہب جو قرآن مجید کی 4th لاسٹ سورت ہے، اس میں جو ہے وہ کہا گیا 30ویں پارے میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. تو ابو لہب وہ چچا تھے آپ کے جو اسلام نہیں لائے، بلکہ انہوں نے مشکلات میں اضافہ کیا، بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو ستایا، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت زیادہ پریشان کیا، تنگ کیا. آپ کی بیٹیاں جو کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں ان کے ذریعے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ پریشان کیا. تو یہ ابو لہب جو ہے وہ چچا تھے جو ایمان نہیں لائے بلکہ الٹا مشکلات کھڑی کی، پریشان کیا. اچھا جی، ٹارچر آن مسلمس. تو اس وقت جو ہے وہ جو مسلمان ہو رہے تھے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ طاقتور لوگ نہیں تھے، عام طور پر جو ہے وہ غریب لوگ تھے، مسکین لوگ تھے، غلام تھے یا اس طرح کے لوگ تھے. تو ان پر جو ہے وہ ظلم مظالم شروع ہوئے، اور جو اس حوالے سے فرسٹ مائگریشن ٹو ایتھوپیا یا حبشہ جو اس وقت کا ایریا تھا، ایک عیسائی بادشاہ اس پر حاکم تھے، نجاشی ان کا نام تھا، ان کی طرف جو ہے وہ پہلی ہجرت ہوئی 5 نبوی میں. 5 نبوی کا مطلب نبی بنائے جانے کے 5ویں سال میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ہجرت فرمائی. پھر سیکنڈ مائگریشن، پھر وہاں پر جو ہے یہ جو ہے وہ وہاں پر چلے گئے. وہاں پر گئے تو جو ہے ایک افواہ پھیلی کہ مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور سارے لوگ جو ہے وہ اسلام لے آئے. تو وہاں کے جو ہجرت کر کے گئے ہوئے لوگ تھے وہ واپس مکہ تشریف لے آئے، لیکن وہاں آ کے پتہ چلا کہ یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اور مظالم اور جو ہے ٹارچرز وہ بڑھتے چلے گئے ہیں. تو سیکنڈ مائگریشن ٹو حبشہ وہ ہوئی 6 نبوی کے اندر، اور اس میں جو ہے وہ ٹوٹل 83 مرد اور 18 خواتین، لگ بھگ 101 لوگ تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ قریش نے اپنا ایک وفد، اپنا ایک ڈیلیگیشن وہ جو ہے وہ حبشہ بھیجا، نجاشی کے دربار میں بھیجا.
جو عیسائی بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا کہ ہمارے یہ لوگ کچھ بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، اور تحفے تحائف بھی دیے نجاشی کو بھی اور اس کے جو ہے وہ وزراء کو، اس کے درباریوں کو۔ نجاشی نے جو ہے وہ اس وفد کی ڈیلیگیشن کی بات سنی، لیکن اس نے کہا جب تک میں ان لوگوں کو نہیں سن لوں گا، ان کا موقف نہیں جان لوں گا، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو حضرت جعفر طیار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، ان کو جو ہے وہ مسلمانوں کے وفد کے سربراہ تھے، انہوں نے جو ہے وہ بات چیت شروع کی۔ نجاشی نے پوچھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس آئے، ہمارے پاس آئے ہیں آپ لوگوں کو لینے، تو آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ حضرت جعفر طیار نے کہا کہ ہم بیسیکلی جو ہے وہ پہلے برائیوں میں مبتلا تھے، ایک اللہ کے رسول جو ہے وہ ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہمیں برائیوں سے روکا، ہمیں مشکلات یعنی ہمیں جو ہے وہ غلط چیزوں سے روکا، ہماری یہ خرابیاں تھیں جن سے روکا۔ تو نجاشی نے کہا، نجاشی کو یعنی جو مکہ کے قریش کے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے دین سے تو خارج ہو گئے لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، تو آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ تو نجاشی نے جو ہے وہ پوچھا حضرت جعفر طیار ابن طالب سے کہ آپ کا جو ہے اس حوالے سے کیا موقف ہے۔ حضرت جعفر نے جو ہے وہ قرآن مجید کا حصہ سورہ مریم 16ویں پارے کے اندر ہے، سورہ مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام ہے، آپ لوگ جانتے ہی ہیں، تو وہ لازمی پڑھنی چاہیے، میرا خیال ہے اس کا ٹرانسلیشن وغیرہ ایگزامس کے بعد پڑھ لیجیے گا ویسے ہی انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر جو سورت ہے سورہ مریم 16ویں پارے کے اندر، اس کی تلاوت شروع کی اور اس میں جو ہے وہ سارا تذکرہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، ان کی پیدائش کا، اور اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت زکریا کے ان کے خالہ زاد بھائی تھے، حضرت مریم کے خالو زکریا اور ان کے بیٹے جو ہے یحییٰ، تو ان کی بھی پیدائش کا تذکرہ ہے اور یہ سارے تفصیل سے جو ہے تذکرہ ہے۔ تو یہ قرآن کی آیات سن کے نجاشی جو ہے وہ عیسائی بادشاہ وہ رونے لگ گیا اور اس نے جو ہے وہ کہا کہ حقیقتاً جو ہے وہ حضرت عیسیٰ اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے اور اس سے کم بھی نہیں تھے، تو وہ جو ہے اس نے تصدیق کی اس بات کی۔ تو یہ جو ہے یہ مکہ والا جو قریش کا وفد تھا، ڈیلیگیشن تھا، وہ پھر اس کو واپس آنا پڑا ناکام و نامراد۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر بائیکاٹ فرام ٹرائب آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب، یعنی جب مکے والوں نے وہاں دیکھا کہ سارے معاملات جو ہے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، یہ لوگ تو ان کو دوسرا ٹھکانہ بھی مل گیا ہے، حبشہ کے اندر جو ہے یہ سیٹل ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ مشکلات شروع کر دی۔ تو جو آپ کا قبیلہ تھا بنو ہاشم، اس قبیلے کے جو ہے وہ گھیراؤ کر لیا اور اس قبیلے سے جو ہے بائیکاٹ کر لیا کہ کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی ان سے تجارت نہیں ہوگی، کوئی ان سے رشتہ داری نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بائیکاٹ جو ہے سوشل بائیکاٹ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ شعب ابی طالب کے نام سے یہ معروف ہے، اور 3 سال کا عرصہ جو ہے یہ بائیکاٹ تقریباً چلا۔ اور اس عرصے کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جو مکہ کے قریب ایک پرفضا مقام ہے، ایک شہر ہے، اس جگہ کا وزٹ کیا، اور اس امید پر کہ شاید جو ہے وہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ بات کو سنیں اور مانیں اور جانیں، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس نہیں دیا، بلکہ الٹا بہت زیادہ مشکلات اور تکالیف دی۔ اپنے اوباش لڑکوں کو، اپنے آوارہ لڑکوں کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، حضرت بلال ساتھ تھے، اور ان کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو پتھر ماریں، ان پہ آوازیں کسیں۔ تو یہ جو ہے وہاں کا جو رزلٹ رہا وہ اس طرح کا رہا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج کے لیے جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ یہ لنک آلریڈی آپ جانتے ہی ہیں، equranlibrary.com، اس میں مختلف ٹرانسلیشن ہیں، تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی ٹرانسلیشن سورہ نمبر 17 یعنی سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء کے نام سے 15ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ تو اس میں جو واقعہ معراج کی تفصیلات ہیں اس میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو اس حوالے سے بتایا گیا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو مسجد حرام سے یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس جو ہے وہ لے کر گئے ایک ہی رات کے اندر، اور اس ٹائم پہ تو شاید یہ بات
جو ہے وہ ایک ان نون محسوس ہو رہی ہوگی، ایسا کیسے پاسبل ہے، اس وقت بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا. لیکن آج جتنی سائنس جو ہے وہ ترقی کر چکی ہے، یہ چیز ہمیں جو ہے وہ اب اتنی زیادہ ان نون نہیں لگتی، کیونکہ وہ رب جس نے انسان کو اتنی تخلیقی صلاحیتیں دی کہ وہ ہوائی جہاز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا سکا، تو اس کے پاس تو اس سے زیادہ طاقتیں ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے محبوب پیغمبر کو جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس بلوایا، اور پھر وہاں سے آن ورڈ جو ہے وہ آسمان کا سفر کروایا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ فردر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہاں تک جو ہے واقعہ معراج تک آپ کا ایک انیشیل معاملہ اختتام کو پہنچا. تو یہاں تک کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم اس کو ڈسکس